جب مسلمان اپنی دفاع میں جنگ لڑتے ہوئے جیت جاتے ہیں تو اس جیتنے کے بعد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اصول بنائے ہوئے تھے۔ آپ نے نہ ان کی عورتوں کو نقصان پہنچانا ہے، نہ بچوں کو قتل کرنا ہے، نہ بوڑھوں کو قتل کرنا ہے، نہ ان کی فصل، درخت اور عبادت گاہیں اور جانور، ان سب کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اب آپ ہمیں بتائیں، دنیا میں کتنی جنگیں ہوئیں، کیا ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کتنا ظلم ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں جنگ کے دوران یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ جنگ کے دوران ان چیزوں کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ بچوں کو نقصان نہ پہنچانا، عورتوں کو نقصان نہ پہنچانا، بزرگوں کو نقصان نہ پہنچانا، درخت، پودے، جانور، ان کی عبادت گاہیں، ان کی فصلیں، ان چیزوں کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ اسلام سکھاتا ہے اپنی جنگ میں، جب آپ اپنے دفاع کے لیے جنگ لڑ رہے ہو۔ کیا کوئی اور مذہب یہ چیز سکھاتا ہے؟ کیا کوئی اور بندہ جنگ کرتے وقت یہ اصول طے کرتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جنگ میں سب جائز ہے، مطلب کہ جنگ میں سب جائز ہے۔ آپ کی سوچ کے مطابق جنگ میں قتل کرنا، قتل عام کرنا، مظلوموں کو قتل کرنا سب جائز ہے۔ اسلام کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام میں جنگیں کیوں ہوئیں اور جنگ کے لیے اسلام نے کب کب اجازت دی ہے، اور جنگ کرتے وقت آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ تو اسلام کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ اور آج کل جو عام ہر کوئی اسلام کے بارے میں کہتا ہے نا، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسلام میں جنگیں کیوں ہیں، اسلام تو امن کا دین ہے، تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسلام کے اوپر آواز اٹھاتے ہو، تو آپ کا دوسرے مذاہب کے لیے کیا خیالات ہیں؟ آپ کا عیسائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا یہودیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا ہندوؤں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ انہوں میں جنگیں نہیں ہوئی؟ کہ ان کی کتابوں میں جنگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرے مذاہب جو ہیں وہ جنگ کے لیے کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ یہودیوں کی کتاب توریت یہ جنگ کے بارے میں کیا کہتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مسلمان مانتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، لیکن اس میں چینجنگ کر دی گئی ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اپنی کتاب میں کیا پڑھتے ہیں اور اس میں جنگ کے لیے کیا لکھا گیا ہے، چلے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے، اب جاؤ اور امالیکیوں کو نیست و نابود کر دو اور ان کی تمام چیزیں ہلاک کر دو، مرد، عورت، بچے، شیر خوار، گائے، بھیڑ، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر دو۔ یہ حکم نبی سموئیل نے حضرت ساؤل کو دیا۔ یہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب جنگ کرتے وقت سامنے والے کو مٹا دو، نیست و نابود کر دو۔ اب دیکھو جنگ میں کیا فرق، مسلمانوں کی جنگ میں اور یہودیوں کی جنگ میں کیا فرق ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو امن والے ہیں، ہم تو امن پھیلاتے ہیں، ہم تو جنگ نہیں چاہتے، ان کی اپنی کتاب میں جنگ کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے کہ جب آپ کسی سے جنگ کرو تو اس کو نیست و نابود کر دو، ان کے بچے، بوڑھے، شیر خوار بچے جو دودھ پیتے ہیں ان کو بھی تباہ کر دو۔ جبکہ دوسری طرف اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے دفاع کے لیے جب جنگ کرنے جاؤ تو بھی ان کے بچے، بوڑھے، عورتیں، جانور، فصلیں، عبادت گاہیں، درخت، یہ سب کو محفوظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بنائے تھے، بنائے ہوئے ہیں، ابھی تک اس پر عمل ہوتا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی جنگ ہوتی ہے اور وہ اسلام کی طرف سے کی جاتی ہے تو یہ اسلام کی طرف سے کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ آپ جس سے جنگ کرو سب کو ختم کر دو۔ اب آپ ڈیسائیڈ کرو کہ یہ اسلام جو ہے اس پر ظلم، اس میں ظلم ہوتا ہے، یا جو یہودی ہیں یہ ظلم کرتے ہیں۔ چلیں اب دوسرا مذہب، سب سے بڑا مذہب ہے عیسائی۔ عیسائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عیسائیوں کی کتاب بائبل، اس میں کیا لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح امن لانے آیا ہوں، میں صلح نہیں بلکہ تلوار لانے آیا ہوں۔ مطلب یہ نہ سمجھیں کہ میں زمین پر صلح کرنے یا صلح لانے آیا ہوں، میں تو تلوار لانے آیا ہوں۔ اس کا مطلب کچھ عیسائی روحانی جنگ کے بارے میں کہتے ہیں اور کچھ عیسائی اس کو جنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب جنہوں نے اس کو جنگ کے طور پر استعمال کیا انہوں نے کیا کیا، کس طریقے سے جنگ کی؟ انجیل کی اس آیت کو مد مقابل رکھتے ہوئے
عیسائیوں نے 1095 عیسوی سے لے کے 1251 تک صلیبی جنگ لڑی، اور اس میں لاکھوں کروڑوں مسلمان اور یہودیوں کو ناحق قتل کر دیا گیا، صرف یہ کہہ کر کہ خدا یہی چاہتا ہے۔ اب آپ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ جو یہودی ہیں ان کی کتاب میں جنگ کے لیے کیا لکھا گیا ہے، وہ مطلب کہ کس نظریے سے جنگ کرتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں ان کی کتاب میں جنگ کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، اور وہ کس طرح جنگ کرتے ہیں، انہوں نے کتنے ظلم کیے۔ اس طریقے سے بھگوت گیتا جو کہ ہندوؤں کی بڑی کتاب ہے، ان کے نزدیک یہ مقدس کتاب ہے، اس میں بھی جنگ کے لیے کیا لکھا گیا ہے اور انہوں نے جنگ کس طریقے سے کی، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہندوؤں کی کتاب بھگوت گیتا میں جنگ کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے۔ بھگوت گیتا باب 2 آیت نمبر 31، ارجن تمہارے لیے دھرم یہی ہے کہ تم جنگ کرو، کیونکہ کرتا کا کام ہے کہ وہ راج دھرم کی حفاظت کرے۔ یہ جنگ کوروں اور پانڈوؤں کے درمیان ہوئی۔ مقصد کیا تھا اس جنگ کا؟ اقتدار، طاقت اور دھرم۔ پہلے طاقت، اقتدار اور دھرم، یہ تین چیزیں تھی اس جنگ کرنے کے لیے۔ اس جنگ کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان پر حملہ کر دو، چاہے دشمن کمزور ہو، چاہے دشمن آپ کا رشتہ دار ہو، آپ نے اس پر حملہ کرنا ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں بدھ مت۔ بدھ مت وہ کیا کہتے ہیں جنگ کے بارے میں؟ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ نے اہنسا کا درس دیا۔ بدھ مت کو ماننے والا ایک بادشاہ اشوکا، جس نے کلنگا کے خلاف جنگ کی اور لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا۔ بے شک بعد میں اس نے معافی مانگ لی اور گوتم بدھ نے اس کو معاف بھی کر دیا، لیکن جنگ تو ہوئی، جنگ تو کی۔ جب آپ کا مذہب جو آپ جس کو آپ فالو کرتے ہو وہ آپ کو اجازت ہی نہیں دے رہا کسی چیز کی، تو آپ کیوں کر رہے ہو؟ اب وہ تو پھر ظلم ہوا نا۔ اسی طریقے سے اسلام اگر آپ کو کسی چیز کی اجازت نہیں دے رہا اور آپ پھر بھی وہ چیز کر رہے ہو تو یہ ظلم ہے، جبکہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائے ہیں اور اس پر عمل ہوتا رہا ہے، لیکن کچھ اصول قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ جنگ کس سے کر سکتے ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ان سے جنگ کرو جو تم پر ظلم کرتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہی مطلب آ گیا نا کہ آپ اپنے دفاع کے لیے جنگ کر رہے ہو، ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم پر ظلم کرتے ہیں، جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں آپ ان سے جنگ کرو، لیکن اب زیادتی نہ کرو، صرف ان سے جنگ کرو جو تم پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے امن والا دین اور کیا ہوگا کہ پہلے تو یہ دین سکھاتا ہے کہ آپ پیار محبت امن سے رہو اور سب کو محفوظ رکھ کے رہو، پھر آپ پر اگر کوئی ظلم کرے تو آپ اس سے بدلہ لو، لیکن اس پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جنگ کی جن پر ظلم ہوا۔ جن پر ظلم نہیں ہوا وہ جنگ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جن پر ظلم ہوا ہے ان کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے، لیکن سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ زیادتی نہ کرو، ان سے جنگ تو کرو لیکن ان پر زیادتی نہ کرنا لوگوں سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے بھلائی کرنے کا کہتا ہے جن لوگوں نے دین کے نام پر تم سے جنگ نہیں کی، لڑائی نہیں کی۔